صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم هي سنة أبيكم إبراهيم وقال عليه الصلاة والسلام أنا دعوة أبيكم إبراهيم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز معمر علماء کرام، میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، عام طور پر ان دنوں میں زیادہ تر لوگ قربانی کے فضائل اور مسائل سناتے ہیں، سنانے بھی چاہیے، لیکن یہ قربانی جس شخصیت کی یاد میں کی جاتی ہے، جس شخصیت کی یادیں اور جس جلیل القدر نبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اسے سنت قرار دیا گیا ہے، میں ایسا سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں میں 90% لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کوئی خاص معلومات نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، نبیوں کے باپ. حضرت آدم کو اگر ابو البشر کہا جاتا ہو، انسانوں کے باپ، تو حضرت ابراہیم کے لیے تو بہت بڑے شرف و سعادت کی بات ہے کہ انہیں نبیوں کا باپ کہا جاتا ہے. اور ایک نبی نہیں، آتا ہے تاریخ کی مستند کتابوں کہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں 4000 انبیاء پیدا ہوئے علیہ السلام. 4000 انبیاء. اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 جلیل القدر بیٹے تھے. اور دیکھو، میں اپنے بیان کے شروع میں ہی ایک بات موٹیویٹ کرنے والی کہہ دوں تاکہ مسلمانوں کو حوصلہ ملے. اللہ کی نسبت پر جو کچھ قربانی دی جاتی ہے، یہاں بیٹھ کر قسم کھا کر کہتا ہوں، خدا پاک اس سے کروڑوں درجہ اچھا بدلہ نصیب فرماتے ہیں. یہ یقینی بات ہے. اور آج ہم انہی چیزوں کو تازہ آپ کے سامنے کرنا چاہتے ہیں. حضرت ابراہیم نے اللہ کے خاطر خاندان چھوڑا، برابر بات ہے. اپنے والد محترم کے ساتھ پہلے محبت بھرے اسلوب میں بات کی، یا ابتی یا ابتی یا ابتی. 16ویں پارے میں پورا رکوع ہے. اے میرے پیارے ابا. پتا چلا کہ چھوٹے لوگ اگر بڑوں سے کسی معاملے میں مخالفت کرتے بھی ہوں تو ادب کا پہلو چھوڑنا نہیں چاہیے کہ سیکھ کر جاؤ یہاں سے. آج کل یہ عجیب دماغ بن رہا ہے. اب بات ہے میرا باپ بھی ہو تو بولوں گا، انکار نہیں ہے، بولیے، لیکن باپ کے سامنے بات کرنے کا انداز الگ ہوتا ہے، استاذ کے سامنے بات کرنے کا انداز الگ ہوتا ہے. قوم کے بڑوں کے سامنے اگر آپ ویرودھ درشانا چاہتے ہیں، اپوزیشن بتانا چاہتے ہیں، تو بھی اس کا انداز الگ ہوتا ہے. ہر بھینس کو ایک لکڑی سے ہانکا نہیں جاتا ہے. سادہ مثال ہے، ہتھوڑی ہتھوڑی ہے. لوہے کو مارنے کی ہتھوڑی الگ ہوتی ہے، کیلی کو مارنے کی ہتھوڑی الگ ہوتی ہے، لیکن سونا چاندی کو مارنے کی ہتھوڑی الگ ہوا ہے. ابھی حج کا دن چل رہا ہے تو مجھے یاد آیا آپ لوگوں کی برکت سے، سوچا بھی نہیں تھا کہ حج کے موسم میں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کی عورتوں کو حج کے موسم میں اپنے گھر کے
کچھ نوجوانوں کے حوالے کیا تھا کہ ان عورتوں کو تم جلدی سے آگے لے کر بڑھ جاؤ، اونٹنی پر بٹھا کر لے جاؤ. تو بخاری شریف میں ایک لفظ ملتا ہے، کبھی اس کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا. حضور نے فرمایا تھا اپنے نوجوان صحابہ کو مہلن بالقواریر. اس کا ترجمہ سناؤں گا تو طبیعت پھٹ جائے گی خوشی کے مارے. کیا حضور کی زبان تھی. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ارے نوجوان، تم عورتوں کو لے کر جاتے ہو، یہ عورتیں یہ شیشے کی بوتلوں کی طرح ہے، یہ کانچ کی بوتلوں کی طرح ہے، لہذا سواری کو تیزی سے مت بھگانا، ذرا سلولی لے کر چلنا. اس لیے کہ سواری پر اگر نوجوان مرد ہٹے کٹے لوگ بیٹھے ہوں تو وہ جھیل سکتے ہیں، لیکن مہلن بالقواریر، قارورہ، اردو میں قارورہ تو سنا ہوگا، وہی قارورہ کا بہووچن اور جمع ہے قواریر. قارورہ بولتے ہیں شیشے کی بوتل کو، کانچ کی بوتل کو. پہلے حکیموں کے یہاں قارورہ بہت مشہور تھا کہ بھائی یہ قارورہ بھر کر لاؤ، یعنی پیشاب بھر کر لاؤ، پیشاب پر سے سب چیک کرتے تھے. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ڈرائیونگ کے بھی طریقے ہوتے ہیں کہ اگر آپ بڈھوں کو لے کر چلتے ہیں تو بھی آپ ایسکولیٹر پر سے ہاتھ پیر ہی نہیں ہٹاؤ اور اپنے ہی نشے میں رہو کہ اپنے کو تو سیکنڈ فرسٹ میں تو چلتا ہی نہیں ہے. ارے یہ تو تکبر ہے، یہ تو تکبر ہے. ویری گریٹ اسکالرس آف اسلام کہتے ہیں کہ ڈرائیونگ بھی ایک بہت بڑا تکبر ہے، اس لیے کہ بہت سے ڈرائیور اس کو قطعاً برداشت نہیں کرتے. میرے آگے کوئی گاڑی چلے کیا، اس لیے ہارن مارنے کا جتنا درد سر ہندوستان میں ہے انٹرنیشنل لیول پر کہیں نہیں. کیوں؟ موٹر سائیکل والا بھی اس کو برداشت نہیں کرتا کہ میرے آگے مرسیڈیز چلے، اور رکشہ والوں کی دادی گیری تو پورے ہندوستان میں مشہور. اس لیے کہ گاؤں کا کتا گاؤں کی حد تک بھونکتا ہے تو رکشہ والوں کی پہنچ گاؤں کے باہر تو ہوتی نہیں. مجال ہے کہ وہ کسی کو آگے جانے دے گئے، وہ ٹرک کو بھی کٹ مار کے نکلنا چاہتے ہیں. اور قوم کا مزاج ایسا بن گیا ہے کہ طرفداری رکشہ والوں کی کریں گے کہ بیچارے غریب کو یہ نہیں دیکھتے کہ غریب کو 32 دانت ہے. یہ قوم کا عجیب دماغ ہے کہ اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہوا تو پورا قصور میاں کا ہی نکال لے گا. ارے بھائی ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا. اللہ کے بندو ذرا سوچو، انصاف کا ساتھ دیا کرو. یہ بھی ایک سبب لو، انصاف کا ساتھ دو. اگر انصاف آپ کے بیٹے کے خلاف ہے، آپ کے والدین کے خلاف ہے، بلکہ خود آپ کے اپنے آپ کے خلاف ہے، تو ابھی آپ کو تو انصاف کا ساتھ دینا پڑے گا. اور کسی کے ساتھ آپ کی جمتی نہیں ہے اور انصاف اس کی طرف جا رہا ہے تو قرآن کہہ رہا ہے، یہ میری طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. تقویٰ ہم لوگوں نے سمجھا تقویٰ خالی رمضان کی خانقاہوں میں ہے. معاف کرنا، میں نے نہیں سمجھا، نندر والوں نے نہیں سمجھا کہ تقوی کی رٹ خالی عشرے اخیرہ میں لگائی جاتی ہے یا اعتکاف میں. تقویٰ تو خالی ایسے رمضان میں نہیں. اس آیت پر آؤ، آیت کہہ رہی ہے اگر تمہارا کسی کے ساتھ جمتا نہیں ہے، تمہاری کسی کے ساتھ دشمنی ہے، انبن ہے، یہ انبن تم کو اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف کی ڈگر سے ہٹ جاؤ. انصاف کا بول بولنا، انصاف کا بول بولنا یہ تم کو تقوی کے قریب لے جائے گا. پتا چلا کہ پنچ میں بیٹھنا، چودھری بن کر بیٹھنا، کسی کا فیصلہ کرنے کے لیے بولنا، یا واٹس ایپ پر آئے ہوئے کسی مضمون کو یوں دکھانا یا یوں دکھانا، یہ بھی تقویٰ ہے. ہم تو ذرا کسی کے خلاف کوئی بات آئی اور اس کے خلاف آئی ہے جس کے ساتھ ہماری بنتی نہیں ہے تو ہم اس کو خوب فارورڈ کرتے ہیں کہ کم وقت بدنام ہونا چاہیے اور ایسے انگوٹھے بتاتے ہیں. میرے بھائیوں، نظریات کے اختلاف کو شخصیات کا اختلاف مت بننے دو. یہ جملہ ایسا ہے جس پر ایک پورا بیان ہو سکتا ہے. ڈفرنس آف اوپینین، اوپینین کا نظریے کا اختلاف ہوتا ہے. میاں بیوی میں بھی اختلاف ہوتا ہے. ابھی قربانی ہے، اختلاف ہوگا. بیوی محترمہ بول رہی ہوگی اتنا گوشت گھر میں رکھنے کا، اتنا بانٹنے کا، اور شوہر محترم بولے ہوں گے نہیں اتنا بولے. لیکن ہم اس کو ایسا اختلاف تو نہیں بناتے نا کہ گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اس کو بھیج دیتے ہیں. تو سماج
کرنے کے طریقے الگ الگ ہوتے ہیں. مولانا فاروق صاحب کا دماغ الگ چل رہا ہے, مولانا کا دماغ الگ چل رہا ہے, حاجی صاحب کا دماغ الگ چل رہا ہے. آپ اگر کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں محبت کے ساتھ اس کو ایک سائڈ پر لے جاؤ, اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کو بولو, یہ نہیں کہ اب یہ میرے وروਧ میں چل رہا ہے. ارے بھائی یہ کون سا وروਧ ہے؟ کم از کم سیاسی پارٹیوں سے تو سیکھو. دن بھر ایک دوسرے کے خلاف بھاشن دیتے ہیں اور خدا کی قسم رات میں 5 اسٹار ہوٹلوں میں ایک دوسرے کے منہ میں لقمہ رکھتے ہیں. میں نہیں بولتا ہوں کھاتے ہیں, لقمہ رکھتے ہیں. اور جانے دو ہوٹل میں, وہی پارلیمنٹ میں ایک دوسرے سے گلے بھی ملتے ہیں. اور مسلمان خالی مسجد میں پنکھا چالو کرنے کے بارے میں اختلاف ہوا, میں بھی سمجھتے رہتا ہوں, میں سب جانتا ہوں. ایسا مت سمجھو کہ مولویوں کو پتہ نہیں چلتا ہے. خالی ذرا پنکھا چالو کرنے نہ کرنے کے بارے میں اور اے سی کم زیادہ کرنے کے بارے میں ہوا. پوری ٹیم ایک طرف, دوسری ٹیم ایک طرف, اور باہر نکل کر چیلنج بھی کیا جاتا ہے. اور پھر اس کو سمجھتے ہیں کہ آج تو ہم نے انگلینڈ فتح کر لیا. میرے بھائیوں, قرآن کریم تو کہتا ہے اپنوں میں رہو تو محبت کے ساتھ رہو. اگر آپ کو اپنی طاقت درشانی ہے تو باطل کے خلاف درشاؤ جو خدا کے غدار ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں میں سلام کلام بند کر دینا, چھوٹی چھوٹی باتوں میں ایک دوسرے کو دیکھ کر تھوکنا, نعوذ باللہ, چھوٹی چھوٹی باتوں میں راستے بدل دینا, یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے. خیر بات دوسری طرف چلی جائے گی. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کی نسبت پر جو بھی قربانی دی جاتی ہے اللہ اس سے کئی کئی گنا آگے بڑھاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مطلب پر بالکل ڈائریکٹ اپنے والدین کو چھوڑا, برابر ہے. پہلے اپنے والد کو دعوت کی, نصیحت کی, سمجھایا, خوب سمجھایا, لیکن والد نے سمجھا نہیں. تو حضرت ابراہیم نے کیا بولا معلوم؟ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي. یہ سبق لینے جیسا ہے کہ اگر اپنوں کو سمجھانے کے باوجود اگر وہ نہ سمجھیں, پھر سمجھاؤ تو پھر ان سے بائیکاٹ کر لینا چاہیے, بائیکاٹ کر لینا چاہیے. پھر غلطی کے کاموں میں اپنوں کا سپورٹ کرنا, یہ گویا غلطی کو بڑھاوا دینا. یہاں تک کریٹیکل بات یہ تھی کہ ایک آدمی اگر ہمیشہ آپ کے سلام کا انتظار کرتا رہتا ہے, خود سے کبھی سلام نہیں کرتا, تو ایسے آدمی کو سلام کرنا گناہ ہے اور نہ کرنا ثواب ہے. آپ بولو گے کہ حضرت کا دماغ کی الحمدللہ ٹھکانے پر ہے. آپ بولو کہ سلام کرنا گناہ, نہ کرنا ثواب. ہاں, اس لیے کہ مثلا یہ صاحب کبھی کسی کو سلام ہی نہیں کرتے. جب دیکھو جب اچھوں کو اپنے کو سلام کرنا پڑتا ہے, ہم کسی کو سلام نہیں کریں, تو ایسے لوگوں کو سلام کرنا بند کر دو. اس لیے کہ تم سبھی کو سلام کرتے رہو گے تو ان کا تو تکبر بڑھے گا. آپ کا سلام ان کے تکبر کو بڑھا رہا ہے, اور آپ کا سلام چھوڑ دینا ان کے تکبر کو ختم کر رہا ہے, اور تکبر کو ختم کرنا ثواب کا ہے. سمجھے بات کو؟ ایک آدمی کھلا فاسق اور فاجر ہے, زناکار ہے, اور سوچ سے نہیں, اس کے ثبوت ہے کہ وہ زناکار ہے. شرابی ہے, سوچ سے نہیں, ثبوت ہے کہ وہ شرابی ہے, سمجھانے کے باوجود نہیں سمجھتا. تو اسلام ایسا نہیں کہتا ہے کہ اقرار مسلم کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو سامنے چل چل کر سلام کرو. بائیکاٹ کر لیا جائے گا, اسے سماجی بائیکاٹ کر لیا جائے گا, ختم بات. اسی لیے تو اسلام نے یہ بھی سکھایا ہے کہ دعوت کا کھانا کس کو کھلایا جائے. کھانے کی 2 قسمیں ہیں, ایک ہے حاجت کا کھانا اور ایک ہے راحت کا کھانا. حاجت کا کھانا کافر کو بھی کھلا دو, کتے کو بھی پانی پلا دو. حاجت کا مطلب وہ ضرورت مند ہے, بھوکے مر رہا ہے, لیکن پارٹی کرنی ہے, دعوت کروانی ہے. بے نمازی کو کبھی دعوت مت کراؤ, بدماش آدمی کو کبھی دعوت مت کراؤ, سماج کو نقصان پہنچانے والے آدمی کو کبھی دعوت مت کراؤ. جو سماج کی بیٹیوں کی, ماں بہنوں کی عزتوں کو پامال کرتا ہے, اس کو گوشت کھلا کھلا کر اس کی شہوتوں کو برباد کر رہے ہو کہ وہ لوگوں کے ساتھ اور زنا کرے. خبردار, ایسے لوگوں کے ساتھ کبھی بھی اپنے کو نیک کام نہیں کرنا چاہیے. حدیث سنا رہا ہوں, میری طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. حدیث کہہ رہی ہے تمہارا کھانا متقی کے پیٹ میں جانا چاہیے, کھانا متقی کے پیٹ میں جانا چاہیے. جو کھائے گا 2 رکعت کھڑے ہو کر لمبی نماز پڑھے گا اور پیدل جائے گا جماعت میں,
گشت میں جائے گا، پیر استعمال کرے گا، کسی کا آدھار کارڈ بنانے میں ذرا مدد کرے گا، کسی کو ہاسپٹل کا کام کروانے میں ذرا آگے پیچھے انشاءاللہ بھاگ دوڑ کرے گا، کسی مسجد مدرسے کا کام کر دے گا. کیوں؟ آپ نے اس کو پہیے کی دعوت کرائی تو اس کے پہیا خوب چلنے لگے ماشاءاللہ، تو اس کو ثواب ملے گا. یہ میں نے قربانی میں کیا کرنا چاہیے وہ بھی بتا دیا. ایسے لمن کے لوگ، لنچے لوگ جو سماج کا بالکل حویلا اور تباہی کرتے ہیں، ان کو کوئی دعوتیں کرانے کی اور ان کے ساتھ مہربانی کرنے کی اسلام نے کوئی پیغام نہیں دیا ہے. اسلام نے کہا ایسے لوگوں کے ساتھ کچھ کرنے کا نہیں، اچھے لوگوں کے ساتھ. ہاں یہ میں کہوں گا کہ اگر کوئی شرابی بھوکے مر رہا ہے تو پھر آپ اس کو ضرور کھلائیے، اس لیے کہ جان بچانے کا معاملہ الگ ہے اور جان بڑھانے کا معاملہ الگ ہے. لو یہ تعبیر بھی آپ کی برکت سے یاد آ گئی. ارے جان بڑھانا تو سمجھتے ہوئے نہیں بولتے اپنے دوسرے دوست کو، آؤ یار مولانا صاحب کہہ رہے جان بڑھاؤ. ہاں تو وہ جان بنانے کے لیے کھلانا دیٹ از ڈفرنٹ تھنگ، اور جان بچانے کے لیے کھلانا وہ ایک الگ چیز ہے. جو نبی کا نہیں ہوتا وہ آپ کا ہوگا کیا؟ جو اللہ کا وفادار نہیں بنتا وہ آپ کا وفادار بنے گا کیا؟ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کے سامنے سماج کا صاف کر دیا، وہ ابا تم ابا ہو برابر ہے، لیکن 19ویں پارے میں اور آیا وَاغْفِرْ لِي أَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ. اے میرے ابا کو اے اللہ تو معاف کر دے، اے اللہ تو میرے ابا کو معاف کر دے، میرے ابا گمراہ لوگوں میں سے، میرے ابا آپ کو نہیں مانتے. اور پھر وہ بیٹے والی محبت ایک مرتبہ دل میں ذرا اٹھی. سنو اس آگے کی بات کو، قرآن سے بات کر رہا ہوں. جب وہ بیٹے کی محبت تو باپ کے لیے اٹھتی ہے، وہ اٹھی تو یہ کہنے لگے سأستغفر لک، میں آپ کے لیے دعائیں مغفرت کروں گا. ابا تم کچھ بھی بولو، میں آپ کو چھوڑ کر تو چلا جاتا ہوں لیکن آپ کے لیے دعائیں مغفرت کروں گا. اللہ کی محبت جوش میں آئی اور اللہ نے فرمایا نہیں 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 نہیں، مشرک باپ کے لیے کسی بھی نبی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اس کے حق میں دعائیں مغفرت کرے. 11ویں پارے میں ہے ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. پتہ چلا بدماشوں کے حق میں دعائیں ہدایت تو کر سکتے ہیں، دعائیں مغفرت نہیں کر سکتے. یہ قاعدہ سن لو، نالائق لوگوں کے حق میں دعائیں ہدایت تو کر سکتے ہیں، دعائیں مغفرت نہیں کر سکتے. مفسرین نے بڑی پکے کی بات لکھی کہ بدماش، کافر، نالائق ایسے آدمی کے لیے دعائیں مغفرت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو سفارش کے قابل سمجھ رہے ہیں کہ اس کا گناہ ایسا ہے کہ اس کو معاف کر دیا جائے. مطلب اس کے گناہ کو آپ نے کوئی درجہ ہی نہیں دیا. کتنی شاندار بات لکھی ہے کہ کافر اور نالائق کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش. اب مثلا ایک آدمی نے شراب پی لی اور میں اس کے لیے سفارش کروں، اس کا مطلب میری نظر میں اس کا تو کوئی گناہ ہے ہی نہیں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں بھائی اس کی ذرا اصلاح کرو، اللہ کرے کہ اس کو ہدایت مل جائے، لیکن اگر اس کو جیل میں بند کر دیا ہو تو 2-4 دن اس کو اور رکھو تاکہ اس کو بھی سبق ملے. سبق بھی دلانا. ہم لوگ سفارش جہاں کرنے کی ہوتی ہے وہاں کرتے نہیں، اور جہاں نہیں کرنے کی ہوتی ہے وہاں کرتے ہیں. اصل میں بیلنس نہیں ہے نا، بیلنس نہیں ہے. ہمارا دل کبھی کبھی محبتوں میں اتنا جوش بھرتا ہے کہ ہم زناکاروں کا بھی سپورٹ کرتے ہیں، اور کبھی کبھی ہم اتنے سخت دل کے ہو جاتے ہیں کہ بیچارے کسی نے پھانسی بھی کھائی تو اس کو مرڈر کرنے والا تھا. اور وہ ایک سماج کی حقیقت پر شاعر نے ایک شعر کہا ہے، جن کے آنگن میں لگتا ہے امیری کا شجر، جن کے آنگن میں لگتا ہے امیری کا شجر، ان کا ہر عیب زمانے کو لگتا ہے ہنر. یعنی جن کے آنگن میں مالداری کا، بڑے نام کا درخت لگتا ہے، اگر وہ کوئی عیب بھی کر دے تو لوگ اس کو ہنر سمجھتے ہیں. اور بیچاری غریب کی جورو نے کچھ کیا تو پورا گاؤں اس کو بھابھی کہہ کر، اور مالدار کی جورو کو باجی کہتے تھکتے نہیں. یہ بے انصافی ہے. سماج پر عذاب صرف RSS کی وجہ سے نہیں آ رہا ہے. یہ بدبختی سوچ ہے کہ اٹھے بیٹھے نام ڈائریکٹ دوسروں کا ہی لے لیتے ہیں. یعنی ہم اتنے اجلے ہیں، دھلے دھلا ہے کیا کہ ہماری وجہ سے کچھ ہوتا ہی نہیں. سب سے پہلے عذاب تو ہماری اپنی وجہ سے ہوتا ہے. تو حضرت ابراہیم نے، اصل بات یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم نے اپنے گھر بار کو چھوڑا، صرف ماں باپ کو چھوڑا تھا نا، چھوٹے سے سماج کو چھوڑا تھا نا، اللہ نے کتنا بڑا سماج دے دیا. وہی کتنا بڑا سماج دے دیا. لہٰذا خدا کی
نسبت پر کبھی کسی سماج کو چھوڑنا پڑے تو گھبرانے کا نہیں. میری جماعت مجھ سے مخالف ہو گئی, میری برادری مجھ سے حق کی بنیاد پر اگر مخالف ہو گئی ہے, اللہ اتنے لوگ نصیب فرمائیں گے اور اتنی بڑی بڑی برادریاں نصیب فرمائیں گے, طبیعت خوش ہو جائے گی. اللہ نے فوراً جواب دیا کہ ابراہیم نے تیری نسبت پر ماں باپ کو چھوڑا, وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. کہ ادھر یوں ماں باپ کو چھوڑا نہیں کہ ادھر اللہ نے اسحاق, اسماعیل, یعقوب اور کیسی کیسی اولاد کی. حضرت یوسف علیہ السلام حضرت ابراہیم کی اولاد جیسے, یوسف کے ابا یعقوب, یعقوب کے ابا اسحاق, اسحاق کے ابا حضرت ابراہیم. دیکھو کنٹینیو نبیوں پر نبی. اور اللہ نے کیسا بسایا کہ جب ماں باپ کو چھوڑ کر مکہ کی بے آبو کیا زمین پر پہنچے اور وہاں بیوی بچے کو بھی اللہ کی نسبت پر چھوڑ دیا, تو اللہ نے قبیلہ پہنچا دیا تھا کہ نہیں؟ قبیلہ پہنچا دیا تھا. حضرت اسماعیل کی اس کے ساتھ شادی ہوئی اور اسی قبیلے میں سے ایک ایسے پیغمبر پیدا ہوئے جس پیغمبر کے علماء کو نبیوں کا درجہ دیا گیا. تو اب اس پر سے نتیجے پر پہنچے, وہ آیا اسحاق علیہ السلام, ہزاروں انبیاء پیدا ہوئے اور حضرت اسماعیل کی اولاد میں گرچہ ایک بھی نبی پیدا نہیں ہوئے, لیکن اسماعیل کی اولاد میں ایک نبی محمد رسول اللہ ایسے پیدا ہو گئے کہ جن کی امت کے علماء کو نبیوں کا درجہ دیا. اور علماء کتنے پیدا ہو رہے ہیں ماشاءاللہ, کروڑوں علماء. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں نبی ہی نبی ہے. اللہ کی نسبت پر خاندان چھوڑا, اللہ نے خاندان کو کتنا فروغ دیا. اللہ کی نسبت پر اپنے بدن کو آگ میں ڈلوانے کے لیے تیار ہو گئے. حق تعالی شانہ نے کتنا بڑا مقام دیا. فرمایا, میں نے آیت پڑھی, وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. خلیل ایسے دوست کو کہتے ہیں جس کے رگ و ریشے میں محبت سرایت کر رہی ہو. عربی میں دوستوں کے اعتبار سے اسٹیپ بائی اسٹیپ نام ہے. کسی کو صدیق بولتے ہیں, کسی کو صدیق بولتے ہیں, کسی کو رفیق بولتے ہیں, عربی میں زمیل بولتے ہیں, کسی کو کیا. لیکن خلت کا جو درجہ ہے خلیل کا, وہ سب سے اعلیٰ درجہ ہوتا ہے. ایک مرتبہ حضور نے حضرت ابو بکر سے فرمایا, اگر میں میرے رب کے علاوہ کسی کو خلیل بناتا, ابو بکر کو بنا لیتا, لیکن رب نے مجھ کو خلیل بنا لیا, لہذا آپ میں کسی اور کو خلیل نہیں بنا سکتا. اس سے خلیل کا اندازہ کرو کہ اگر میں میرے رب کے علاوہ کسی کو خلیل کے درجے تک پہنچاتا تو ابو بکر کو بنا دیتا رضی اللہ تعالیٰ. لیکن خلیل کس کو کہتے ہیں ابھی تو میں نے سمجھا, خون کے قطرے قطرے میں جس کی محبت سرایت کر جائے. اور میں اللہ نے مجھ کو خلیل بنایا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا پاک کی نسبت پر جتنی قربانیاں دی, اللہ حضرت ابراہیم کو چمکاتا چلا گیا. اور کیسا چمکا ہے معلوم ہے, حضرت ابراہیم واحد ایسے نبی ہیں نبیوں کی پوری فہرست میں جن پر پوری دنیا کا اتفاق, پوری دنیا. یہود حضرت ابراہیم کو مانتے ہیں, نصارہ حضرت ابراہیم کو مانتے ہیں, مشرکین مکہ حضرت ابراہیم کو مانتے ہیں, مسلمان حضرت ابراہیم کو مانتے ہیں. دنیا کی کوئی قوم ایسی نہیں ہے. اسی لیے ابھی امریکہ ایک پتھر پھینک رہا ہے. جو لوگ مستند میڈیا پڑھتے ہیں, میڈیا تو سبھی پڑھتے ہیں, لیکن میں نے آتھورائز میڈیا کہا, جو لوگ اتھارٹی والا میڈیا پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ امریکہ ابھی ایک نیا شوشہ چھوڑ رہا ہے کہ یار یہ اسرائیل اور فلسطین کی جنگ کو بند کرنے کے لیے ایسا کرو. اسرائیل والوں کو اصل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے دشمنی, اور ادھر فلسطین والوں کو ان کے گمان کے اعتبار سے وہ مانتے ہیں کہ یہود ہے اس لیے دشمنی. تو کہ یہ موسیٰ اور محمد علیہ السلام ان کی دشمنی کو ختم کرو, سب کے سب لوگوں کو ایک پر لے آؤ, اور وہ نیا شوشہ چھوڑ رہے, نیا دین پیدا کرو, دین ابراہیمی. یہ محنت چل رہی ہے اور دبئی نے اس کو ایکسپٹ کر لیا. نعوذ باللہ, دبئی نے اس کو ایکسپٹ, سعودی کے پاس ایکسپٹ کروانے جناب گئے تھے ابھی 2 ہفتے پہلے. ہاں, وہ جو یو ایس کے جناب گئے تھے نا, وہ اس لیے تو اصل گئے تھے, وہ نام سب ادھر ادھر ہو رہا تھا, لیکن اندر کی باتیں کچھ اور تھی. نقشوں کو تم نہ جانچو, ذرا اندر بھی جا کے دیکھو کیا چیز جی رہی ہے, کیا چیز مر رہی ہے. تو دین ابراہیمی نام کی بنیاد ڈالنا چاہتے ہیں اور وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ کوئی جھگڑا ہی نہ رہے. مجھے
مجھے اس پر ابھی لمبی تقریر نہیں کرنی، مجھے اس کے لیے ایک وقت چاہیے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام متفق علیہ شخصیت. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے سب سے بڑا سبق تو یہ ملتا ہے کہ خدا کی نسبت پر، دین کے نام پر، شریعت کے نام پر اگر مال چھوڑ دینا پڑے، وطن چھوڑ دینا پڑے، اہل و عیال چھوڑ دینا پڑے، اپنوں کو بھی چھوڑنا پڑے، مایوس نہیں ہونے کا. ادھر سے بند ہوتا نہیں کہ ادھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو کتنا اوپر اٹھاتا ہے جہاں تک وہ سوچ بھی نہیں سکتا. حضرت ابراہیم کے زندگی سے بہت بڑا سبق یہ بھی ملتا ہے. اکیلے نکلے تھے، لیکن کیسے اکیلے نکلے کہ اسی ابراہیم کو قرآن نے امت کہا. امت ایک آدمی کو تھوڑا کہتے ہیں، امت تو ایک بہت بڑی جماعت کو کہتے ہیں. لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا. میرے پیارے بھائیو یاد رکھو، حق کی آواز کو لے کر، سیرت و سنت کی بات کو لے کر، شریعت کی بات کو لے کر اٹھنا تو پڑے گا. گرچہ آپ اکیلے ہوں گے، کئی سالوں تک اکیلے رہو گے، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے اٹھے تھے لیکن اللہ نے پوری امت ان کو بنا دیا. ویسے جب اخلاص کے ساتھ، پولیٹیکل گیم پر نہیں، مفاد پرستی پر نہیں، سیاسی اغراض حاصل کرنے کے لیے نہیں، صرف رضا الہی کے لیے آدمی سچائی کی آواز کو لے کر اٹھتا ہے، اللہ اس کے پیچھے قافلہ آٹومیٹک بناتا چلا جاتا ہے اور اللہ اس کی مدد کو کبھی چھوڑتا نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اور بھی بہت سے سبق ملتے ہیں. ہم چاہتے ہیں مسلمانوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی سنت میں ہم آئندہ کل سے قربانیاں کریں گے. ارے وہ تو دور کی بات ہے، انہی کی اداؤں کو زندہ کرنے کے لیے صفا مروہ کی صحیح کروائی ہے. یہ بات سمجھ لو، بہت ایک دم کامن بات سمجھاؤ. کعبہ کے ارد گرد چکر لگانا تو سمجھ میں آتا ہے، تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہاں اللہ کا نور برستا ہے، برابر. اس لیے کہ کعبۃ اللہ کے اوپر بیت معمور اور بیت معمور کے اوپر عرش الہی. یہ تو جو لوگ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں انہیں یہ استحضار کرنا چاہیے ہم عرش الہی کا رک کر کے نماز پڑھتے ہیں. اس سے تو جواب ہے. ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ تم مسلمانوں میں اور ہم میں کیا فرق؟ ہم مورتی کو پوجتے ہیں، تم پتھر کو پوجتے ہو. سوال عجیب تھا. تم بھی تو پتھر کو پوجتے ہو، ایسا کہا کہ تم بھی پتھر کا بوسہ لیتے ہو، پتھر کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہو. ہم کھڑی کو پوجتے ہیں تو تم پڑی کو پوجتے ہو. ہم نے جواب دیا کہ تم نے سمجھا ہی نہیں. ہمارا مقصد کعبہ کے سامنے سجدہ کرنا، کعبہ کو سجدہ کرنا نہیں ہے. ڈائریکشن ایک الگ چیز ہے، کعبہ مقصود نہیں ہے. اسی لیے کتابوں میں لکھا ہے اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کبھی کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے، کعبۃ اللہ کو گرا دیا جائے تو بھی مسلمان رخ تو وہی کا کرے گا. اگر آپ ہوائی جہاز میں ہوتے ہو تو آپ کہاں، کعبہ تو بہت نیچے ہے، ہزاروں میٹر نیچے ہے، لیکن آپ اوپر بار بار جو لوگ حج عمرہ کو گئے دیکھتے ہیں کہ بار بار سامنے اسکرین پر کعبہ کا ڈائریکشن آتا ہے. ڈائریکشن مقصود، اور ڈائریکشن بھی اس لیے مقصود کہ اس کے بالکل محاذات میں عرش الہی ہے. تو یہ جو سجدہ ہم ہر وقت کرتے ہیں وہ عرش الہی کو کرتے ہیں، وہ عرش الہی. تو بات یہ چل رہی ہے 2-4 منٹ بس کہ کعبۃ اللہ کے آزو بازو طواف کرنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہاں اللہ کے انوار برستے ہیں، اللہ کی تجلی. لیکن صفا مروہ تو 2 پہاڑیاں ہیں، جیسے مکہ مدینہ میں اور بھی تو بہت سے پہاڑ ہیں. کیا وجہ ہے کہ صفا مروہ کے بیچ میں بھاگ دوڑ کرنے کو کہا گیا؟ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ صفا مروہ کوئی عبادت والی چیز نہیں ہے، اس کے پیچھے قربانیوں کی یاد ہے. کیا قربانیوں کی یاد؟ کہ ان 2 پہاڑیوں کے بیچ میں ایک عورت بہت کبھی تیزی سے تو کبھی آہستہ دوڑی تھی. کیوں دوڑی تھی؟ پانی کی تلاش میں. پانی کی تلاش کیوں کرنی پڑی تھی؟ بچہ بلبلا رہا تھا. بچہ کیوں بلبلا رہا تھا؟ باپ اکیلا چھوڑ کر چلا گیا تھا. باپ اکیلا چھوڑ کر کیوں گیا تھا؟ خدا کے دین کو بلند کرنے کے لیے گیا تھا. اب لنک ملاتے چلے جاؤ، وہ عورت کا دوڑنا یہ اللہ کے دین کے ساتھ کنیکٹڈ تھا. ہر جانے والے کے ذمہ کہہ دیا گیا ہے کہ اگر صحیح نہیں کی تو حج بھی نہیں تو عمرہ بھی نہیں. اور کیسی ادا کہ ان بٹوین جتنے ڈیسٹینیشن میں حضرت ہاجرہ تیز دوڑی تھی وہاں دوڑنے والے کو بھی کہا گیا کہ
سلولی دوڑی تھی، کہا گیا کیا اداؤں کی نقل کی گئی، پتا چلا کہ جس چیز کے پیچھے محبت الہیہ ہوتی ہے اللہ ان اداؤں کو بھی فنا کرتا نہیں ہے، تو ان ناموں کو کہاں فنا کرے گا؟ یہ آخری سبق میں سنانا چاہتا ہوں کہ جن اداؤں، جن ایکٹیویٹیز، جن قربانیوں کے پیچھے خدا کی محبت ہو، خدا کا نام تازہ کرنے کا جذبہ ہو، خدا ان اداؤں کو بھی مٹنے نہیں دیتا ہے، تو خدا ان ناموں کو کہاں مٹنے دے گا؟ آئندہ کل سے 3 دن قربانی چل رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے، سب کو عید مبارک فرمائے۔ لیکن ہم ہندوستان کے رہواسی ہیں، ہم نے ہندوستان کے ساتھ اپنا معاہدہ کیا ہے، ہمارے کسی بھی عمل سے کسی کو تکلیف پہنچے بشرطے کہ ہماری شریعت نہیں ٹوٹنی چاہیے، ملت اور شریعت پہلے رہے گی، یہ کلیئر بات کرتا ہوں، لیکن ہمارا کوئی عمل ایسا نہ ہو کہ ہمارے دیش واسیوں کو اس سے کوئی تکلیف پہنچ جائے۔ خدا کا صفائی کا اہتمام رکھو، صفائی کا پیغام دنیا کو ہم نے دیا ہے، یہ بہادری نہیں ہے کہ کھا پی کے ہڈیاں باہر پھینک دیتے ہو، یہ بہادری نہیں ہے کہ خون والے کپڑے لے کر موٹر سائیکل پر ہمارے لوگ پھرتے ہیں، یہ بہادری نہیں ہے، یہ غلط کام، یہ بالکل غلط کام۔ صفائی کا اہتمام رکھو، اور اس سال چونکہ پابندی بہت کڑی ہے، اس لیے میں ہمارے ان بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں جن کے گھروں پر چھوٹے کا جانور کٹتا ہے، میں 100% بولتا ہوں کہ جن جن لوگوں کے گھروں پر بکرا کٹنے والا ہے وہ سال بھر بکرا کھاتے ہیں، انہیں کے گھروں پر بکرا کٹتا ہے، کوئی کھاتے ہیں کہ جن کے گھر پر بکرا کٹتا ہے وہ ایسا نہیں کل ہی کھائیں گے، تو کتنا اچھا ہو جائے کہ وہ اپنے بکرے میں سے کم از کم 3 حصے کر کے 2 حصے غریبوں میں تقسیم کر دیں، تاکہ یہ غریب گوشت سے محروم نہ رہ جائیں۔ اس لیے کہ بکرے کا گوشت 600-700 روپے تک پہنچ گیا، ثواب کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو گوشت نہیں پہنچتا، اس کو خون نہیں پہنچتا، لیکن اندر کی مایا پہنچتی ہے۔ تو ہر محلے میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ جماعت بڑھاؤ، ابھی دن ہے، کل صبح سے قربانی تو شروع ہوگی، ہر محلے کے 5-5 10-10 والنٹیئرز کی ایک جماعت کرنی چاہیے، وہ اس کا اندازہ لگائے گا آپ کے گھر بھی ہے، آپ کے گھر بھی ہے، تو چلو ہم یہ طے کرتے ہیں کہ آپ نے یہاں سے آدھا گوشت ہمارے یہاں پہنچاؤ، سب کو جمع کرو اور پھر غریبوں تک پہنچاؤ۔ یہ باتیں کہنے کے لیے بہت آسان ہے، لیکن مسلمان بیٹھے بیٹھے تو بہت بات کرے گا کہ غریبوں کا تو خیال کرنے والا نہیں ہے، کمیٹی بنانی چاہیے، اور کرنے کی باری آتی ہے تو سب گھروں میں سرک جاتے ہیں، پتی گلی سے سب لپک جاتے ہیں۔ نہیں، یہ تو اٹھنا تو پڑے گا اور ایک دوسرے پر اعتماد کرنا پڑے گا۔ دوسری ایک بات یہ کہہ کر جاؤں، کل عید کی نماز مجھے نہیں معلوم ہے یہاں کتنے بجے ہے، فجر کے بعد کچھ ساتھی ایسے ہونے چاہیے جو اپنی جگہوں پر بیٹھے اور تکبیر پڑھتے رہے، اللہ اکبر، اور باری طے کرے کہ بھائی کبھی ہم لوگ آتے آتے گاڑی میں ایسا کر رہے تھے، میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا چلو اپنے طے کرتے تھوڑی، میں ایک مرتبہ تکبیر بولوں، پھر تم بولو، پھر دوسرے کو بولا تم بولو، پھر تیسرے کو بولا تم بولو، ماحول بنا ہوا تھا۔ اس لیے کہ عید کے دن نفل نماز مسجد میں عید کی نماز سے پہلے پڑھنا مکروہ ہے۔ عید کے دن عید کی نماز سے پہلے نفل نماز مسجد میں پڑھنا مکروہ ہے۔ کیوں؟ راجدھانی ایکسپریس آ رہا ہو تو لوکل گاڑیوں کو سائڈ پر کر دیا جائے۔ عید کی نماز کل آنے والی ہے اسپیشل ٹرین، اور اسپیشل ٹرین جب آ رہی ہو تو محبوب پیسنجر وغیرہ کو سائڈ پر، یہ نفل نمازیں وغیرہ کو سائڈ پر کر دیا جائے گا۔ تو اب کرنا کیا ہے، زیادہ تر ساتھی اس کی محنت کریں، فجر میں نہا دھو کر تیار ہو کر آئیں اور فجر پڑھ کر اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ کر تکبیر پڑھتے رہیں۔ تکبیر ویسے واجب تکبیر تو نمازوں کے بعد ہے، میں واجب نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ان دنوں میں چلتے پھرتے بھی تکبیر کہنے کو حدیث میں بتایا گیا ہے۔ آپ موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، پڑھتے رہو اللہ اکبر والی تکبیر، بازار میں چل پھر رہے ہو تو آپ پڑھتے رہو، گھر میں لیٹے ہو، بیٹھے ہو، چل رہے ہو تکبیر، تو کل فجر کے بعد مسجد میں تو اور زیادہ ہونا چاہیے، ایک سما بن جانا چاہیے، اور یہ درو کی بات قیامت کے دن ہمارے حق میں گواہی دینے والے بن جائیں کہ ہم نے اس بندے سے تکبیر کی آواز کو سنا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس آنے والے تہوار کو بھائی چارگی، محبت، امن و امان، شانتی، سلامتی، برکت اور سب سے بڑی چیز قبولیت کے ساتھ پورا فرمائے، اور ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے کی ہم سب کو توفیق دے، ہم سب کی قربانیوں کو بارگاہ خداوندی میں بے انتہا شرف قبول حاصل ہو، اور ہمارے حجاج جو وہاں محنت کر رہے ہیں اور
دن ان کے لیے سب سے زیادہ اعمال والا دن ہے کہ صبح ان کو رمی کرنا تھی، پھر قربانی، پھر طواف زیارت، پھر حج کی صحیح اور پھر واپس مینا آنا. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کے حج کو بے انتہا آسان قبول فرمائے. ان کی دعاؤں میں ہم سب کا حصہ شامل رکھے. کئی سالوں سے علی صاحب محلے کا قرض باقی تھا، میں نے سوچا کہ آج اس قرض کو ادا کر دیا جائے. اب تعالیٰ شانہ ہم سب کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی اور ایک دوسرے سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اب یار زندہ صحبت باقی کسی موقع پر شکوے شکایات اب بند ہو جانے چاہیے. ہمارے ان دوستوں کو جن کو شکوے شکایت ہے کہ ہمارے یہاں آتے کیوں نہیں، تو لوگ آج آ گئے اور عرفے کے دن بھی آ گئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مل جل کر محبتوں کے ساتھ رہنے کی زندگی ہے. کتنے دن میرا 56واں چل رہا ہے، تو کسی کا 60واں، تو کسی کا 35واں. اور وہ تو پہلے تھا کہ 60 کے ہوتے تھے تو گرین جھنڈی اب ختم ہوتی کہ ریڈ سگنل آتا. اب تو چلتے چلتے ہی لڑک جاتے ہیں. اس لیے جوانوں کو بھی بہت اٹھنے میں رہنے کی ضرورت نہیں، کب بلاوا آ جائے اور چلے جائیں کچھ کہا. بس دعا یہ کرو اللہ حسن خاتمہ نصیب فرمائے. وصلی اللہ وسلم